اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تختی نمبر 17 وقف کرنے کے قاعدے. میں صبح بتلایا تھا وقف کے معنی ہے ٹھہرنا رکنا. کیا معنی ہے؟ یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح ٹھہرے، کس طرح رکیں. جہاں پائے وہاں رکنا نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کا ایک جگہ اسٹاپ ہوتا ہے. جیسے ٹرین کا اسٹاپ اسٹیشن ہے، ٹرین اسٹیشن میں ہی روکے گا، بس اپنے بس اسٹاپ میں ہی روکے گا. اسی طرح جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو جہاں نہ وہاں رکنے کا نہیں ہے، بلکہ قرآن کو جہاں رکنے کا وہیں پر رکنا ہے نا، رکنا ہوگا. اب سمجھ لیجئے پورے قرآن کے اندر چاہے وہ اماں پڑھا ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، چاہے وہ اماں پڑھا ہو، چاہے کچھ بھی ہو، یہ ہر اس میں یہ نشان ہوگا، ہے نا. وہاں لکھا الحمدللہ رب العالمین ایک آیت، الرحمن الرحیم ہے نا، الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے. اس کے بعد لکھا رہے گا 2 نمبر ہے نا، لکھا ہوا رہتا ہے مالک یوم الدین 3 نمبر آیت. تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ ایسے گول نشان کو کیا بولیں گے؟ آیت. آپ اس گول نشانوں میں بھی آپ کیا کر سکتے ہیں؟ روک سکتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ روک سکتے ہیں. ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں. بولو، ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں. نمبر 1 کس چیز پر رکنا ہے، کہاں کہاں اسٹیشن کرنا ہے، وہ آپ کو بتلا رہا ہے. نمبر 1 زبر، زیر، پیش، 2 زیر 2 پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں. آپ اس کو سمجھنا ہے، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. پہلے ہم زبر کا لیتے ہیں نا. ہم کیا لیتے ہیں؟ پہلے سب سے پہلے زبر کا لیتے ہیں. جیسے ہم ہیں الحمد للہ رب العالمین. کیا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین. کیا ہے؟ بولو اسماعیل، یہاں بیٹھو. الحمد للہ رب العالمین ہے نا. آپ نون کے اوپر کیا ہے بھائی؟ نون کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے. نون کے اوپر کیا ہے؟ اب ہم کو یہاں روکنا ہے، اسٹاپ کرنا ہے. تو الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گے کیا کچھ پڑھنا ہے؟ کیا پڑھیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گے. تو یہ کب ہوگا؟ جب ہم اس زبر کو کیا کر دیں گے؟ ساکن کر دیں گے. نون کے اوپر کیا کر دیں گے؟ ساکن کر دیں گے. تب ہو جائے گا الحمدللہ رب العالمین. اب اس کا ہجے بھی چینج ہو جائے گا. رب زبر رب، با لام زیر بل، کیا ہو گیا؟ عین الف زبر رب لام زبر کیا ہو گیا؟ اب میم یا نون زیر مین، کیا پڑھ سکتے ہیں؟ میم یا نون زیر مین رب العالمین. یا آپ ایسے بھی جگہ میم یا زیر مین نون ساکین رب العالمین. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، تو یہ زبر کی مثال ہو گئی. ہاں جی، ہم کو زبر پر کیسے روکنا ہے. چلیے اب ہم یہ کرتے ہیں سب سے آسان والا. بات سنیے.
میم لام زیر بسم لام کھڑا ہے واللہ بسم اللہ ہرا زیر بسم اللہ راہ زبر راہ میم کھڑا زبر ما بسم اللہ الرحمن نور حاضر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہا یازر حی بسم اللہ الرحمن الرحیم میم زیر می بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ یہاں پر کیا ہے بھائی پورے قاری صاحب کچھ سنا ہے تلاوت کرتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنا ہے کیا پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا پڑھتا ہے یہ میم کے نیچے کیا بولو زیر ہے کیا ہے اب اس کو ہم کو ساکن کرنا ہے تو کیا کرنا ہے یہاں پر روکنا ہے ہم کو سانس توڑنا ہے کیا کرنا ہے سانس توڑنا ہے تو میم کو کیا کر دینا ہوگا میم کو ساکن کر دینا گا میم کے اوپر جزم دے دیں گے کیا کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ اس کو پڑھنے کا طریقہ ہا یا میم زیر حیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو گئے سمجھ میں آیا. چلیے اب ہم اس کو زیر کو مٹا دیتے ہیں. اب ہم آتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ واو زبر وا حمزہ یا زیر وَإِيَّا یا الف زبر وَإِيَّا کاف زبر کیا ہو گیا وَإِيَّاكَ نون سین زبر تا زبر کیا ہو گیا عین یا زیر کیا ہو گیا نون پیش کیا ہو گیا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ہے نا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ نون کے اوپر کیا ہے بولو نون کے اوپر کیا ہے وہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین کوئی پڑھتا ہے بولو کوئی پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے الرحمن الرحیم پڑھتا ہے مالک یوم الدین پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے سب جگہ سانس توڑتا ہے اور وہاں پر کیا کرتا ہے ہر چیز کو ساکن کرتا ہے کہ نہیں آخری حروف کو کیا کرتا ہے ہم کو یہاں سانس توڑنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اب یہاں پر کیا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ تو ہم کو یہاں کیا کر دینا ہوگا نون کو ساکن کر دینا ہوگا نون کو جزم کر دینا ہوگا کیا کر دینا ہوگا نون کو جزم کر دینا ہوگا کیا کر دینا ہوگا تو کیا ہوگا وَإِيَّاكَ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ وَإِيَّاكَ یہ کس کی مثال ہو گئی دو زیر اور پیش کی مثال ہو گئے سمجھ میں آئے نا کہاں روکنا ہے آخری حروف کو ہمیشہ جہاں آپ کی لمبی سانس نہیں ہو رہی تو آخری حروف کو ہم کو جزم دے دینا ہے آخری حروف کو کیا کر دینا ہے جزم دے دینا. چلیے اب ہم کو پڑھنا ہے دو زیر کی مثال دو زیر کی مثال کون سا ہے بتلا تھا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب سیصلی نارا ذات لہب نارا ذات لہب لکھتے ہم دیکھو نون الف زبر را دو زبر نارن زال الف زبر کیا ہو گیا تا زبر کیا ہو گیا لہب ہاں نارن ذات سیصلی نارن ذات لہب چلیے پوری لکھ دیتے ہیں تاکہ
ज्यादा और अच्छा रहेगा। स यस ला ना रंग राता लहाबिन। सयसला नारंग रात लहाबिन। पढ़ो। सयसला नारंग रात लहाबिन। क्या बोलेंगे? लहाबिन, है ना। दो बा पर क्या बोलो? दो जेर है, दो जेर की तनवीन है। क्या है भाई? दो जेर की। और ये कहां पर है मालूम है ना? तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मा कसब सयसला नारन ज़ात लहब। लहाबिन है असल, है ना, लिखा हुआ लहाबिन है ना, लहाबिन है। अब हमको यहाँ पर रोकना है, सांस तोड़ना है। हमको यहाँ पर रोकना है, सांस तोड़ना है। समझ में आया? सांस तोड़ना है तो आप उसको क्या करेंगे? बा को साकिन कर देंगे। अब क्या पढ़ेंगे? सयसला नारन ज़ात लहब। अब हिजे कैसे होगा? ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा ता ज़बर क्या हो गया? नारंग ज़ात लाम ज़बर ला नारंग ज़ात ला हाबा ज़बर हब नारंग ज़ात लहब। समझ में आई बात? समझ में आई ना? कुरान में ऐसे भूल नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम दो पेश की तनवीन की कर रहे हैं। ये तो हो गया ना। अब दो पेश की तनवीन। काफ लाम पेश कुल, हा पेश क्या हो गया? वाव लाम जबर लाम खड़ेबर क्या हो गया? हमजा जबर हा जबर हा दाल दो पेश क्या हो गया? कुल हुवल्लाहु अहदुन। तो पढ़ता है अहदुन, क्या पढ़ता है? कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद। क्या पढ़ता बोलो? तो आप यहाँ पर अहदुन में दाल है और दाल के ऊपर दो पेश की तनवीन है। क्या है रे? अब हमको यहाँ सांस तोड़ना है, रोकना है, तो इस सूरत में दो पेश की तनवीन क्या हो जाएगा? दाल साकिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा रे? दाल साकिन हो जाएगा। क्या होगा? तो आप क्या हो जाएगा? कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु, कुल हुवल्लाहु कुल हुवल्लाहु। समझ में आया ना बात? यानी आखिरी हुरूफ को हमको क्या करना है? हराल में जज्म देना, साकिन करना है। क्या करना है? साकिन करना। ये बात समझ में आ गई। चलिए एक नंबर तो बात समझ में आ गई। आप पढ़ते हैं एक नंबर को। नंबर एक, जबर जेर पेश दो जेर दो पेश पर वक्फ करना हो तो आखिरी हरफ पर जज्म देकर सांस तोड़े, इसी को वक्फ कहते हैं। जैसे मैं आपको बतलाया ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ही है तो हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलिए नंबर दो, दो जबर पर वक्फ करना हो तो एक जबर के साथ अलिफ पढ़ा जाता है। आप इसको समझना है। ये क्या है भाई? अहदन। क्या बोलो? अहदन। अम्मा पढ़ लाओ। अहदन है ना? अहदन। अहदा।
چلیے ہم کہاں چلتے ہیں, لاسٹ میں چلتے ہیں. چلیے اما یتساءلون میں چلتے ہیں, جہاں پر پورے دو زبر کی تنوین کیا یہ ہے, سمجھ میں ہے نا. دیکھو دو زبر پر ہم کو روکنا ہے, سانس توڑنا ہے. کیا کرنا ہے؟ دو زبر پر اگر روکنا ہے تو دو زبر ہے یہاں پر, تو دو زبر ایک زبر ختم ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ دو زبر احدن سے احدہ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا رے؟ جیسے ہم یہاں تو سمجھ میں نہیں گا, ہم تو یہاں پڑھاتے ہیں. وہ خلقناکم, دیکھو یہاں واو زبر, واو زبر, سب کی آواز سے بڑھو. خا زبر, کیا گیا؟ وہ خا. لام قاف زبر, کیا ہو گیا؟ وہ خلق. نون کھڑا زبر نا, وہ خلق نا. قاف میم پیش کم, وہ خلق نا کم. حمزہ زا زبر از, واو الف زبر وا, از وا. جیم دو زبر جن, اسواجن, ہے نا. جب ہم کو یہاں پر روکنا ہے, حالانکہ یہ آیت ہے ایسے لکھا ہوا ہے, آیت نمبر کتنا ہے؟ 8 ہے. اب ہم کو یہاں روکنا ہے, کیا کرنا ہے؟ سانس توڑنا ہے. کیا کرنا ہے؟ کتنا بڑھاؤ, سانس توڑنا ہے. کیا کرنا ہے رے؟ تو یہاں پر ایک ہی زبر رہے گا. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. کیا رہے گا بولو؟ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. کیا رہے گا؟ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. یہاں دیکھو دو زبر دیے, ہم کو یہاں روکنا ہے. اسواجا. کیا پڑھیں گے؟ یعنی جب سانس توڑیں گے ایک زبر ڈیلیٹ ہو جائے گا, صرف ایک زبر کو الف کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے, تو وہ کیا ہو جائے گا؟ الف مدہ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ الف مدہ ہو جائے گا. دیکھو یہ دو زبر ہیں جی, ہم کو یہاں سانس توڑنا ہے تو ایک زبر کے ساتھ پڑھا گیا اور اس میں الف پڑھا گیا. حمزہ زا زبر اس, واو الف زبر اس, وا جیم الف زبر جا. کیا ہو گیا؟ ازواجا. کیا ہو گیا؟ ازواجا. سمجھ میں آئی؟ اور ایک بار سمجھ لو, ہم دوسری طرف چلتے ہیں. حمزہ نون زیر, نون زبر, کیا ہو گیا؟ انا. میم زبر, کیا ہو گیا؟ عین لام زبر, کیا ہو گیا؟ انما ال. عین سین پیش را زیر, کیا ہو گیا؟ یاسین پیش را دو زبر, کیا ہو گیا؟ ان مع العسر یسرا. ان مع العسر یسرا. ان مع العسر یسرا. اب یہاں کیا پڑھیں گے؟ جب ہم یہاں سانس تو ان مع العسر یسرن ہے, تو اب کیا پڑھنا ہے؟ دیکھو یاسین پیش را الف زبر, کیا ہو گیا؟ مگر جب بھی دو زبر پر وقفے کرنا, آپ کو رکنا, آیت کرنا ہے, تو وہاں ایک زبر کے ساتھ الف رہے گا. کیا رہے گا رے؟ ایک زبر کے ساتھ الف رہے گا, مگر الف ہر حال میں رہے گا. وہ اس وقت الف مادہ ہو جائے گا. وہ کیا ہو جائے گا؟ الف مادہ ہو جائے گا. ان مع العسر یسرا. سمجھ میں آئی بات؟ دیکھو یہاں یاسین پیش را الف زبر, کیا ہو گیا؟ یسرا. آپ سمجھ میں آئی نا بات؟ چلیے اب میں پڑھتے ہیں ہم. نمبر 2, دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے. دوسرا ہو گیا. اب تیسرا جیسی احادن سے احدہ. نمبر 3, گول تا پر وقف کرنا ہو تو ہائے ساکینہ ہا بن جاتی ہے. اب یہاں سمجھنا ہے, یہ گولتا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر گولتا پر کبھی زبر آئے گا, گولتا پر زیر آئے گا, گولتا پر پیش آئے گا,
گولتا پر دو زبر آئے گا, گولتا پر دو زیر آئے گا, گولتا پر دو پیش آئے گا. کیا کرے؟ دو پیش. اور ایک سمجھ لو, کبھی یہ بھی آئے گا, آئے گا, کبھی یہ بھی آئے گا, آئے گا کہ نہیں؟ آئے گا. تو ان سب صورتوں میں لاسٹ میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ وہ ساکن کر دینا ہے. کیا کرنا ہے؟ گولتا پر وقف کرنا تو وہ ہائے ساکنہ ہا بن جاتی ہے. تو یہ گولتا پر زبر بھی ہوگا, گولتا پر زیر بھی ہوگا, گولتا پر پیش بھی ہوگا, گولتا پر دو زبر کی تنوین, دو زیر کی تنوین, دو پیش کی تنوین بھی ہوگا, اور آخر میں ہا کھڑی زیر, ہا چھوٹی ہا میں کیا ہوگا؟ کھڑی زیر بھی ہوگا اور الٹا پیش بھی ہوگا. ہوگا کہ نہیں؟ جیسے ہم آپ کو مثال دے کر بتلاتے ہیں. اس کو پڑھو. اب دیکھو یہاں قرآن کریم میں ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ہے نا, يَرَهُ ہے. اب ہم کو یہاں روکنا ہے تو کیا پڑھنا ہے؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اب خالی صرف ایک ایک کر کے مثال کر کے اتنا نہیں کر پائیں گے, تھوڑا تھوڑا لے لو بس. شَرًّا يَرَى, شین را جبر, را یا جبر, شرًّا یا جبر, را جبر, کیا ہو گیا؟ ہا الٹا پیش, کیا ہو گیا؟ آپ یہاں پر روکنا ہے ہم کو تو کیا کرنا ہوگا؟ شرًّا یرہ, شرًّا, شرًّا, ارے آواز سے پڑھو تبھی تو سمجھ میں آئے گا. شرًّا, شرًّا یرہ, کیا پڑھیں گے؟ شرًّا یرہ. سمجھ میں ہے نا بات؟ اب جیسے یہاں ہے القاری تو مل ری اتو ہے نا, القاریاتو ملقاریاتو ہے نا. جب ہم کو سانس توڑنا ہے یہاں پر روکنا, یہاں پر القاریاتو ملقاریہ میں سانس توڑنا ہے تو یہ تا کو کیا بنا دیں گے؟ ہاں, گول تا کو کیا بنا دیں گے؟ ہا بنا دیں گے. گول تا کو کیا بنا دیں گے؟ ہا بنا دیں گے. یہ گول تا نہیں رہے گا بلکہ کیا ہو جائے گا؟ ہا بن جائے گا. کیا ہو جائے گا رے؟ اب کیا پڑھیں گے؟ القاریعۃ ملقاریہ, عین ہا زبر اہ, القاریعۃ ملقاریہ. سمجھ میں آ گئی بات؟ چلیے یہ تو سمجھ میں آ گئی نا. اب ہم پڑھتے ہیں یہاں پر مثال ہے عین جاریہ. دیکھو عین جاری, عین جاریتن, کیا رے؟ عین جاریتن, عین جاریتن نا, فیہا عین جاریتن ہے اصل, فی ہا عین جاریتن ہے, فیہا عین جاریتن. اب اس کو جاریتن کا کیا کرنا ہے؟ دیکھو یہاں پر جیم الف زبر, را زیر, کیا ہو گیا؟ یا ہا زبر, کیا ہو گیا؟ جاریہ, فیہا عین جاریہ, فیہا عین جاریہ. اب ہو گیا نا؟ ہاں, تو آپ کو سمجھنا ہے. اس کے بعد بہت ساری مثالیں ہیں, مگر جہاں پر گولتا آتا ہے آخر حروف کے اندر, اس گولتا کو کیا کر دینا ہے؟ ہا بنا دینا. گولتا کو کیا بنا دینا ہے؟ یہ گولتا ہے, ابھی اس پر روکنا ہے ہم کو تو یہ ہا بن جائے گا ڈائریکٹ, آخر میں ہا ساکن بن جائے گا. ٹھیک ہے,
سمجھ میں آئے گی نا بات؟ سمجھے آپ لوگ؟ سمجھ میں آیا؟ چلیے اب ہم اس کو مٹاتے اور مشق کرتے ہیں. پڑھیں گے. حمزہ زبر ا، حمزہ زبر ا، عین واو پیش عو، اعو، زال پیش ذو، اعوذ، با لام زیر بل، لام کھڑا زبر لا، اعوذ باللہ، میم زیر می، نون شین زبر نش، منش، شین یا زبر شی، شین یا زبر شی، مین الشی، تا کھڑا زبر طا، مین الشیطان، را زبر را، من الشیطان الرا، جیم یا زیر جی، من الشیطان الرجی، میم زیر می، من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ ہے نا. باسین زیر بس، میم لام زیر مل، بسمل، لام کھڑا زبر لا، بسم اللہ، ہارا زیر ہر، بسم اللہ، راحا زبر رح، بسم اللہ الرح، میم کھڑا زبر ما، بسم اللہ الرحمن، نون را زیر نر، نر، بسم اللہ الرحمن را زبر را، ہا یا زیر ہی، رحی، میم زیر می، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحیم. حمزہ لام زبر ال، حامیم زبر حم، الحم، دال پیش دو، الحمد، لام لام زیر لل، لام کھڑا زبر لا، الحمد للہ، ہا پیش ہو، الحمد للہ، ہا زیر ہی، الحمد للہ، را با زبر رب، با لام زیر بل، رب بل، عین کھڑا زبر آ، رب العا، لام زبر لا، رب العالا، میم یا زیر می، رب العالمین، نون زبرنا، رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین. حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، ایا،
کاف زبر کا ایاک نون عین زبر نا با پیش بو ایاک نعبو دال پیش دو ایاک نعبدو بدو واو زبر وا حمزہ یا زیر ای و ای یا الف زبر یا و ایا کاف زبر کا و ایاک و ایاک نون سین زبر نس تا زبر تا نستا عین یا زرعی نستعی نون پیش نو نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین نستعین قاف لام پیش قل ہا پیش ہو قل ہو واو لام زبر ول قل ہو ول لام کھڑا زبر لا قل ہو اللہ ہا پیش ہو قل ہو اللہ حمزہ زبر آ ہا زبر ہا اح دال دو پیش دن قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد سمجھ میں ہے نا؟ آج کا سبق اتنا ہے، پھر انشاءاللہ ملتے نیکسٹ ویڈیو میں دوسرے اس کی طرف. السلام علیکم.